پیارے دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سب تباہ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کتنے عرصے سے صبر کیا ہوا تھا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب تو وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ سب کچھ ختم کر کے رکھ دے، سارے تعلقات، رشتہ داریاں توڑ دے، سارے راستے یہی سوچتے ہوئے وہ چلا جا رہا تھا۔ ایسے وہ مسجد نبوی پہنچ گیا۔ اس کی نظر رسول اللہ پر پڑی جو مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سلام کیا، انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ یا رسول اللہ، میرے چند رشتہ دار ہیں جن کو میں بہت چاہتا ہوں، ان کے گھر جاتا رہتا ہوں، وقت ضرورت ان کی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے، نہ کبھی میرے گھر آتے ہیں اور نہ مشکلات میں میری مدد کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو وہ مجھے تکلیف بھی دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اب میں نے سوچ لیا کہ میں بھی آج سے ان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ جس طرح وہ میری مدد کو نہیں آتے، میں بھی پریشانی میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ میں نے آج سے تہیہ کر لیا کہ ان سب سے دور رہوں گا تاکہ میری نظر بھی ان پہ نہ پڑے۔ اس شخص نے اپنی بات مکمل کی اور خاموشی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا منتظر تھا۔ اسے امید تھی کہ رسول اللہ اس کی حمایت ہی کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک اس شخص کو دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تمہیں اور تمہارے رشتہ دار کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سن کے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے، وہ لوگ مجھ پہ توجہ نہیں دیتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے فرمایا، جو لوگ تمہیں معاف نہیں کرتے تم بھی انہیں معاف کر دو، جو تمہارے ہاں آتے جاتے نہیں تم ان کے گھر جایا آیا کرو، جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تم انہیں معاف کر دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو خدا ان کے مقابلے میں تمہارا یاور و مددگار ہوگا۔ وہ شخص اللہ رسول کی باتیں سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ ان باتوں نے اس کے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور حضور کو خداحافظ کہہ کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں سے صلح رحمی سے کام لیں، ان کی پریشانی میں ان کی مدد کریں، ان سے اچھے تعلقات رکھیں، اس سے خدا اور رسول دونوں خوش